17 رمضان المبارک کو سیدہ رقیہ رضی اللہ عنہ کا وصال، اور پھر 17 رمضان المبارک کو ہی ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وصال۔ آج ہم اپنی اس نشست میں غزوہ بدر کا مختصراً ذکر کریں گے اور سیدہ رقیہ بنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم و رضی اللہ عنہ کا مبارک ذکر بھی اختصار کے ساتھ کریں گے۔ غزوہ بدر پر الحمدللہ صاحب کا جمعۃ المبارک میں وضاحتی واقعات، تفصیلی واقعات الحمدللہ بیان ہو چکے۔ جزوی طور پر چند ایک اہم چیزیں گوش گزار کرتا چلا جاؤں۔ غزوہ بدر اس ماحول میں ہوا کہ جب مسلمانوں کو کفار دبانا چاہتے تھے، نبی علیہ السلام کے شہر کو تباہ کرنا چاہتے تھے، اور انہوں نے اہل مدینہ کو کہا تھا کہ نبی علیہ السلام اور آپ کے صحابہ کو مدینہ سے نکال دیں، وگرنہ مدینے کو تخت و تاراج کر دیں گے۔ پلاننگ خفیہ ہو رہی تھی منافقین اور یہود کی طرف سے، لیکن نبی علیہ السلام بر وقت پہنچے، جس کی وجہ سے مسلمانوں کو کسی تکلیف کا سامنا نہ کرنا پڑا، اور نبی علیہ السلام کے سمجھانے بجھانے پر یہود اور منافقین کو بھی معلوم ہو گیا کہ واقعی مسلمانوں کو نکالنا گویا کہ غیروں کو دعوت دینا ہے کہ وہ آئیں اور ہمارے شہر پر قبضہ کر لیں اور ہمارے ہی بھائیوں کو، قبیلے والوں کو قتل کر دیں۔ جب مسلمانوں کو کفار مکہ کے کہنے پر مدینہ سے نہ نکالا گیا، تو پھر کفار مکہ نے نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم کے مال مویشیوں کو اور مسلمانوں کے مال مویشیوں کو لوٹنے کی پلاننگ کی، اور باقاعدہ ایک آدمی کو مختصر دستے دے کر بھیجا، اور انہوں نے مسلمانوں کے غلوں پر چھاپا مارا، خرد و نوش کا سامان اور اونٹ مال مویشی لے کر بھاگ نکلے۔ یہ پہلا حملہ تھا جو کفار مکہ کی طرف سے بدستور کیا گیا۔ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس حملے سے یہ سمجھے کہ اب کفار مکہ جو ہیں وہ مسلمانوں کو سکون کا سانس نہیں لینے دیں گے، اور یہ فراست نبوی تھی، بالکل ہو بہو ایسے ہی ہوا۔ اس کے بعد کفار مکہ نے مسلمانوں کو امن و سکون سے نہ رہنے دیا۔ اب مسلمانوں کے پاس دو چیزیں تھیں، یا تو اطمینان سے آنکھیں بند کر کے بیٹھ جاتے اور کفار کے ظلم و ستم کو جس طرح مکے میں سہ رہے تھے اس طرح سہتے رہتے، یا پھر فطرت کا مظاہرہ کرتے اور غیور مسلمان بنتے، غیور قوم بنتے، اور اپنے مقابل کے مد مقابل آتے اور اس کو کہتے کہ ہم طاقت میں، ہمت میں اور افراد میں اگرچہ تم سے کم ہیں، لیکن ایمانی قوت میں ہم تم سے بہت اعلیٰ اور بہت بلند ہیں۔ اور نبی علیہ السلام اور آپ کے صحابہ نے اسی طریقہ کار کو اختیار فرمایا۔ یہ وجہ کہ مختلف ٹولیاں بنا دی جنہوں نے مدینہ منورہ کی جو فوجی دستے ہیں ان کا کام سر انجام دیا، اور مدینہ منورہ کی حفاظت پر انہیں مامور کر دیا گیا۔ مدینہ کی گویا کہ سرحدیں نبی علیہ السلام نے مقرر کر دیں، اور صحابہ رات گئے تک اور دن کے وقت خفیہ طریقے سے اور ظاہری طور پر بھی مدینہ منورہ کی سرحدوں کی حفاظت کرتے۔ اس کے بعد پھر کفار مکہ کو مدینہ پر دعویٰ بولنے کی جرت نہ ہوئی، بلکہ مسلمانوں نے ایک قدم آگے بڑھ کر، جب کفار مکہ نے مسلمانوں پر کعبۃ اللہ کی زیارت پر پابندی لگائی، تو مسلمانوں نے ایک قدم آگے بڑھ کر اس پابندی کو علی اعلان غلط اس طرح کہا کہ کفار مکہ کے قافلوں کو روکنے کی باقاعدہ پلاننگ کی، اس کے بدلے میں کہ انہوں نے مسلمانوں کو حرم شریف سے روک دیا تھا، جو کہ مسلمانوں کا ایک دینی اور اس کے علاوہ مسلمانوں کا عرب ہونے کے ناطے ایک حق تھا، اس حق سے محروم کر دیا گیا۔ اسی طرح کفار مکہ نے بنو عبد القیس کو مدینے آنے سے روک دیا، کیونکہ بنو عبد القیس سوائے مکے کے راستے کے مدینے نہیں پہنچ سکتے تھے، تو انہوں نے وہاں پر بھی رکاوٹیں ڈالی، یعنی جہاں جہاں ان سے ہو سکا رکاوٹیں ڈالیں۔ اس کے بدلے میں پھر نبی علیہ السلام نے قریش مکہ کے قافلے کی صحابہ کرام کو کہا کہ اس کو طاق کر رکھیں،
لیکن وہ قافلہ ہاتھوں سے نکل گیا، اور پہلے وہی نازل ہو چکی تھی کہ 2 لشکروں میں سے کسی ایک لشکر کو اللہ تمہارے قبضے میں دے دے گا، ایک لشکر مال والا ہے اور دوسرا تلوار والا ہے، اور تم چاہتے ہو کہ مال والا لشکر تمہارے ہاتھ میں آئے، لیکن اللہ تعالیٰ کے فیصلے جو ہیں وہ اللہ تعالیٰ کے فیصلے اس بات پر مبنی ہوتے ہیں کہ حق کو حق اور باطل کو باطل واضح کر دیں۔ تو اللہ کیونکہ احقاق حق کرنا چاہتا تھا، اس لیے تمہارا مقابلہ اس لشکر کے ساتھ ہوا جو تلوار والا تھا۔ مسلمان 313، کل 5 اونٹ، 2 گھوڑے، 3 زرے، چند ایک تلواریں۔ صحابہ نے لکڑیوں کے ساتھ لڑائی کی ہے، لکڑیوں کے پھالے بنا کے ان کے آگے منہ جو ہے وہ ترچھے کر کے اس کے ساتھ اس کو بالا بنا کے اس کے ساتھ لڑائی کی ہے۔ تلواریں بھی بہت کم تھیں اور زنگ آلود تلواریں تھیں۔ بلا مہاجرین تو اپنا سب کچھ مکے چھوڑ آئے تھے، مدینے میں آئے تو انصار کے پاس جو کچھ تھوڑا بہت تھا وہ بھی 2 حصوں میں تقسیم ہو گیا، بعض مہاجرین نے لیا اور بعض نے لینے سے بھی انکار کر دیا۔ اب انصار کو اتنے بڑے کوئی مال والے تھے نہیں، زیادہ سے زیادہ جائیدادیں اور زمینیں ان کے پاس تھیں، اور زمین اور اونٹ سرمایہ تھے، جانور بھی بہت کم تھے، تو زمینوں سے بالآخر اسی وقت فروخت کر کے معیشت کو تباہ کر کے کیا لیا جا سکتا تھا، جبکہ خریدار بھی مدینے والے ہوں، بیچنے والے بھی مدینے والے ہوں۔ مدینے میں زمین غیر ملکی تو آ کے خریدے گا نہیں، تو زمینیں تو سرمایہ تھی سارا۔ اس لیے مسلمانوں کی معاشی حالات اس وقت وہ اس قابل نہیں تھے کہ مسلمان کفار مکہ کا مقابلہ کر سکیں، لیکن اللہ نے ایک حق فرمایا کہ ان کے پاس طاقت بھی تھوڑی ہے، تلواریں بھی کم ہیں، افراد بھی کم ہیں، اور ان کے پاس سامان حرب بھی جنگ کا سامان بھی نہ ہونے کے برابر ہے، لیکن پھر بھی اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو اس جنگ میں فتح نصیب فرمائی، اور اس کا ذکر یوں کیا وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ بِبَدْرٍ وَأَنْتُمْ أَذِلَّةٌ، تم کمزور تھے بدر میں اور اللہ تعالیٰ نے تمہیں اس میں فتح عطا فرمائی۔ اہم ترین 4 واقعات بیان کر کے پھر سیدہ رقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ذکر خیر کریں گے۔ پہلا واقعہ جب نبی علیہ السلام مدینہ سے بدر کی جانب چلے، بدر ایک کنویں کا نام تھا، متروک کنواں تھا، تقریباً متروک ہو چکا تھا، اس کے ارد گرد آبادی بھی نہیں تھی، تو کیونکہ یہ کھلا میدان تھا تو کفار مکہ نے اس کو لڑائی کے لیے منتخب کیا۔ اس کے 2 حصے تھے، ایک حصہ مٹی پر مبنی تھا اور دوسرا حصہ ریت پر مبنی تھا، یعنی کچھ حصہ ریتلا تھا میدانی اور کچھ حصہ جو ہے وہ بنجر پڑا ہوا تھا، پتھر اور مٹی مکس تھی اس حصے پر۔ نبی علیہ السلام جب مدینہ سے چلے تو ایک سواری پر 3 صحابہ کرام کو نبی علیہ السلام نے باری باری سوار ہونے کا حکم دیا۔ خود نبی علیہ السلام کی سواری پر حضرت علی سوار ہوتے تھے، زید بن حارثہ اور خود نبی علیہ السلام۔ نبی علیہ السلام نے پہلے سواری کی، جب مدینہ سے 3 منزل باہر نکلے تو فرمایا کہ اب تم میں سے کوئی سوار ہو جائے۔ سیدنا علی نے بھی دست بست عرض کی، حضرت زید بن حارثہ نے بھی، یا نبی اللہ ہم غلام، آپ ہمارے آقا، ہم کلمہ پڑھنے والے، آپ وہ شخصیت جن کا کلمہ پڑھا جاتا ہے، تو آپ تشریف رکھیں، ہمیں اتنی مشکل اور مصیبت نہیں ہے، آپ رکھیں، ہم آپ کے لیے تکلیف سہ لیں گے اور پیدل ہم چل لیں گے، آپ سواری پر سواریں۔ لیکن آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ ناانصافی مجھ سے ہرگز قبول نہیں ہوگی، اور جان نثاری بھی مجھ سے تمہاری یہ قبول نہیں ہوگی، کیا اللہ کی راہ میں ثواب کا میں تم سے زیادہ طلبگار نہیں ہوں؟ تو اس بات کو جب صحابہ نے سنا تو پھر انہوں نے سر جھکاتے ہوئے نبی علیہ السلام کے حکم کو تسلیم کر لیا، اور نبی علیہ السلام پھر سواری کو پکڑے ہوئے تھے اور غلام سواری پر سوار تھے۔ یہ تربیت نبی علیہ السلام نے صحابہ کو دی، اور اسی تربیت کا اظہار ہوا جب قدس جو ہے وہ فتح ہوا، اور مسجد اقصیٰ جو ہے وہ جب فتح ہوئی تو حضرت عمر فاروق جو ہے وہ سواری پر سوار تھے اور ساتھ جو ہے وہ غلام تھا، تو راستے میں آخری منزل پر غلام کی باری آ گئی تو اسے سوار کیا اور خود لگام پکڑے ہوئے داخل ہوئے مسجد اقصیٰ میں۔ تو انہوں نے کہا ہماری کتابوں میں یہ علامت تھی کہ جو خلیفہ برحق ہوگا اس کی یہ علامت ہوگی کہ وہ پیدل چلتا ہوا غلام کو سوار کرتا ہوا اس علاقے میں داخل ہوگا۔ تو انہوں نے سرنگو ہو کر اطمینان سے چابیاں سیدنا عمر فاروق کے حوالے کر دی۔ تو نبی علیہ السلام نے یہ تربیت کی تھی صحابہ کی کہ حق کسی کا جو ہے وہ اس پہ ڈاکہ نہیں ڈالنا اور کسی کو حق سے محروم نہیں کرنا۔ پھر نبی علیہ السلام جب بدر کے مقام پر تشریف لاتے ہیں تو اللہ کی جانب سے مسلمانوں کو نیند کی نعمت ملتی ہے اور پھر بارش کی نعمت ملتی ہے۔ بارش سے جو ریت ہوتی ہے وہ دب جاتی ہے، جبکہ مٹی والی جگہ پر کیچڑ ہو جاتا ہے، تو مسلمان ریت کی چھوٹی چھوٹی کیاریاں بنا کے پانی جمع کر لیتے ہیں، اور یہ بہت بڑی نعمت میدان جنگ میں مسلمانوں کے لیے ثابت ہوتی ہے۔
پھر رات بھر نبی علیہ السلام اللہ کی بارگاہ میں عرض کرتے رہتے ہیں اللہ مٹھی بھر مسلمان نہ رہے تو تیرا نام قیامت تک لینے والا کوئی نہیں ہوگا، تو آج ان کی مدد فرما۔ پھر اللہ 5000 فرشتوں کا وعدہ فرماتا ہے کہ جو مسلمانوں کی مدد اور تائید کے لیے نازل ہوگے۔ پھر نبی علیہ السلام کو اطمینان ہوتا ہے، رات کو میدان جنگ میں نکلتے ہیں، فرماتے ہیں یہاں پر فلاں مرے گا، یہاں پر فلاں کافر مرے گا، اپنی لاٹھی سے ساتھ ساتھ نشان لگاتے جاتے ہیں۔ سیدنا عمر کہتے ہیں اگلے دن جب جنگ ختم ہوئی تو میں نے دیکھا جہاں پر نبی کریم نے نشان لگائے ہوئے تھے وہاں پر وہی کافر مرا پڑا ہوا تھا۔ یہ نبی علیہ السلام کو بہت بڑا معجزہ تھا۔ اسی طرح میدان جنگ میں کیونکہ نبی علیہ السلام نے صفیں بنوائی تھیں، صفوں کی خاصیت یہ ہے کہ تھوڑے افراد بھی زیادہ محسوس ہوتے ہیں، اور خصوصاً میدان جنگ میں اس وقت صفیں باندھنے کا جس طرز پر مسلمانوں نے صفیں باندھی تھی اس طرز پر صفیں باندھنے کا رواج نہیں تھا، تو نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت یہ رواج دیا اور مسلمانوں کی تھوڑی تعداد بھی کفار کو زیادہ نظر آنے لگی۔ اور اس کا اللہ نے قرآن کریم میں بھی ذکر کیا کہ جب تمہیں وہ تھوڑا دیکھتے تھے تم انہیں تھوڑا دیکھتے تھے اور وہ تمہیں زیادہ دیکھتے تھے، تو اس سے مراد یہ تھا کہ کفار جو ہے وہ مسلمانوں کو اس انداز سے مسلمانوں کو ملاحظہ کریں کہ ان پر رعب اور دبدبہ جو ہے وہ طاری ہو جائے۔ تو یہ بھی نبی علیہ السلام اور آپ کے صحابہ کی عظمت تھی کہ اللہ نے نبی علیہ السلام کے لشکر کو بڑا کر کے دکھایا کفار کی نظروں میں۔ پھر نبی علیہ السلام نے جب صفیں بندوائی تو اسود نامی صحابی کیونکہ بڑے پیٹ والے تھے، پیٹ باہر نکلا ہوا تھا، تو آپ علیہ السلام نے اپنی چھڑی سے اشارہ کیا کہ پیچھے ہو جاؤ، تو چھڑی پیٹ پر لگ گئی، عرض کیا نبی اللہ میں تو بدلہ چاہوں گا۔ شروع سے نبی علیہ السلام نے یہ تربیت کی تھی صحابہ کی، عرض کیا میں بدلہ چاہوں گا، اور نبی علیہ السلام نے چھڑی رکھ دی، فرمایا بدلے کے لیے حاضر ہوں۔ عرض کیا نبی اللہ میرا پیٹ ننگا تھا، میرے پاس تو لباس ہے نہیں سوائے ایک تہہ بند کے جو باندھی ہوئی ہے، تو آپ نے قمیض پہنی ہے، قمیض اوپر اٹھائیں۔ صحابہ کرام جو بہت پریشان ہوئے کہ اسود کی اتنی جرت کہ جس نبی کا کلمہ پڑھے اسی سے بدلہ لے، لیکن ان کو معلوم نہیں تھا کہ حضرت اسود نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم کے کتنے بڑے عاشق ہیں اور نبی علیہ السلام کے کتنے بڑے محب ہیں۔ جب نبی علیہ السلام نے اپنا پیٹ مبارک جو ہے اس سے پردہ اٹھایا، کپڑا اٹھایا، تو حضرت اسود جو ہے وہ حدیث کے اندر آتا ہے نبی علیہ السلام سے لپٹ گئے اور اپنے منہ کو نبی علیہ السلام کے پیٹ کے ساتھ ملا لیا، عرض کیا نبی اللہ مجھے معلوم ہے میں اپنی شہادت گاہ کی طرف جا رہا ہوں، بس میری آرزو تھی کہ نبی کے جسم کو میرا جسم مس کر جائے۔ تو نبی علیہ السلام کے جسم کو مس کرنا یہ صحابہ کرام کا بہت بڑی دلی ان کی آرزو ہوا کرتی تھی، اور اسی کا ذکر جو ہے وہ حدیبیہ کے مقام پر ملتا ہے بخاری اور مسلم کی حدیث میں کہ کفار کے جب سفیر آئے تو انہوں نے کہا کہ تم ان سے نہیں جیت سکتے۔ بڑے بڑے سردار جو کفار کے تھے انہوں نے کہا وجہ کیا ہے؟ کہا کہ وہ اپنے نبی کا ادب اتنا کرتے ہیں، وہ تھوک گراتے تو ہاتھوں پہ لیتے ہیں، وہ ناک صاف کرتے ہیں تو صحابہ ہاتھ پہ لیتے ہیں، وہ اپنے چہرے کو دھوتے ہیں تو صحابہ پانی کے لیے لڑتے ہیں ایک دوسرے سے، اور اگر ایک کو پانی نہ ملے دوسرے کو مل جائے تو دوسرے کے تر ہاتھ سے وہ اپنا ہاتھ مس کر کے اپنے جسم پہ مل لیتا ہے۔ تو اس نبی سے تم نہیں کبھی بھی جو ہے وہ فتح یاب اس نبی پر ہو سکتے، کیونکہ اس کے جہاں ماننے والے جو ہیں ان کے فداکار ہیں اور ان کے شیدائی ہیں۔ تو نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم کے صحابہ کرام آپ سے اس درجہ محبت کیا کرتے تھے۔ پھر نبی علیہ السلام کے لیے عریش تیار کیا گیا، جنگ شروع ہوئی، 3 سورمائے کفار کی طرف سے، ادھر سے 3 انصار گئے، ان کا ہم دیہاتیوں کے ساتھ نہیں لڑیں گے، ہمارے ساتھ لڑنے کے لیے ہمارے جیسے عرب بھیجیں، قریش بھیجیں۔ پھر نبی علیہ السلام نے عبیدہ الحارث کو بھیجا، حضرت علی المرتضیٰ کو بھیجا، اور حضرت امیر حمزہ رضی اللہ عنہ کو بھیجا۔ حضرت علی نے بھی اپنے مقابل کو قتل کر دیا، حضرت امیر حمزہ نے بھی، لیکن حضرت عبیدہ جو ہے ان کا مقابل ان سے زیادہ طاقتور ثابت ہوا۔ پنڈلی پر تلوار لگی اور پنڈلی کے 2 ٹکڑے ہو گئے اور گودا بہنے لگا۔ حضرت علی نے جب یہ دیکھا تو عبیدہ کے مد مقابل کو مار گرایا اور حضرت عبیدہ کو اپنے کندھوں پر سوار کیا اور نبی علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضر کر دیا۔ نبی علیہ السلام کے قدموں میں پڑے ہوئے حضرت عبیدہ اور عرض کر رہے یا نبی اللہ شہادت میرے مقدر میں نہیں رہی۔ فرمایا عبیدہ شہادت تمہارے مقدر میں ہے، ایسا نہیں ہے شہادت تمہارے مقدر میں نہ ہو۔ عرض کہ یا نبی اللہ آج اگر آپ کے چچا اور میرے چچا ابو طالب زندہ ہوتے تو وہ دیکھ لیتے کہ انہوں نے جو شعر کئی سال پہلے کہا تھا اس کے مصداق ہم ہیں۔ ان کا شعر کیا تھا کہ اے کفار اس وقت تک ہم نبی کو تمہارے قبضے میں نہیں دیں گے جب تک ہم قتل نہ کر دیے جائیں، بے بس نہ ہو جائیں اور اپنے بچوں اور اپنی عورتوں تک کو نہ گوا دیں، اس وقت تک ہم نبی کو تمہارے قبضے میں نہیں دیں گے۔ کہا وہ شعر جو ہے وہ آج کا دن جو ہے وہ اس شعر کا مصداق ہے کہ واقعی ہم آپ کے لیے مرنے مارنے کے لیے تیار ہیں اور آپ کو ان کے حوالے نہیں کریں گے۔ ایک صحابی حاضر ہوئے، یا نبی اللہ تلوار تھی وہ ٹوٹ گئی ہے اور کس چیز کے ساتھ کفار کے ساتھ لڑوں؟ تو آپ نے ایک ارجون پکڑی، ارجون عربی میں کہتے ہیں کھجور کی ڈلی ہوئی شاخ کو، تو آپ نے ٹیڑھی شاخ کھجور کی دی اور فرمایا کہ جاؤ اس کے ساتھ لڑو۔
اس صحابی نے ایک لمحے کے لیے تو سوچا کہ اس کے ساتھ کیسے لڑا جائے گا، شاخ بھی بالکل پتلی ہے، کسی کو ماروں گا تو زیادہ سے زیادہ چوٹ لگے گی، تو انہوں نے نبی علیہ السلام کے حکم سے اسے پکڑ لیا، لیکن جو ہی جھٹکا دیا تو احادیث کے اندر آتا ہے کہ فوراً وہ بہترین اور تیز تلوار میں تبدیل ہو گئی، ایک کھجور کی چھڑی بہترین تلوار کے اندر تبدیل ہو گئی، اور کئی کفار کو انہوں نے جہنم حاصل کیا۔ اسی طرح حضرت علی المرتضیٰ کے ہاتھوں تقریباً 17 اور بعض احادیث میں 21 کافر جو ہیں وہ جہنم حاصل ہوئے، 70 کافر مارے گئے، 70 جو ہیں وہ قیدی بنا لیے گئے۔ اسی دوران حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کسی کے تیر سے شہید ہو گئے، ان کی والدہ نبی علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضر ہوئیں، یا نبی اللہ اگر میرا بیٹا اللہ کی راہ میں شہید ہوا ہے تو میں خوش ہوں، اور مجھے بتائیں میں مطمئن ہو جاؤں اگر میرا بیٹا جنت میں ہے، اور اگر میرا بیٹا جو ہے وہ جنت میں نہیں ہے اور شہید نہیں ہوا تو مجھے بتائیں میں اس پہ نوحہ کروں۔ فرمایا ایک جنت، اللہ تعالیٰ نے تو اس کے لیے 8 جنتیں تیار فرمائی ہوئی ہیں، اور 8 جنتوں میں سے جنت الفردوس میں اللہ تعالیٰ نے اسے رکھا ہوا ہے۔ تو نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم کی اس غزوہ کے یہ وہ واقعات تھے کہ جو تاریخ کے اندر موجود ہیں، اور نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم کے صحابہ نے اور آپ علیہ السلام کے ماننے والوں نے اسے صحیح سند کے ساتھ امت تک پہنچایا ہے۔ اسی طرح نبی علیہ السلام کی جب فتح کی خبر لے کے زید بن حارثہ مدینہ منورہ پہنچے تو 17 رمضان مبارک کو ہی حضرت رقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ چیچک کے عارضے کی وجہ سے شہید ہو گئی تھیں۔ نبی علیہ السلام نے ان کی تیمارداری کے لیے ان کے شوہر حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مقرر فرمایا تھا، اور فرمایا تم غزوہ میں شریک نہ ہو، میری بیٹی کی عیادت کرو۔ جب واپس تشریف لائے تو حضرت عثمان کے لیے فرمایا کہ انہیں غازیوں کی طرح حصہ دیا جائے گا، کیونکہ یہ میرے ہی حکم پر یہاں پر رہے تھے، اور ان کو غزوہ بدر میں شریک ہونے والوں کا سا ثواب بھی اللہ تعالیٰ عطا فرمائے گا۔ نبی علیہ السلام کی 4 بیٹیاں تھیں، حضرت زینب، ام کلثوم، رقیہ اور سیدہ فاطمہ الزہرا۔ بعض حضرات انٹرنیٹ پر، ٹیلی ویژن پر، اخبارات اور رسائل میں اور کتابوں میں یہ گپے آنکھتے ہیں کہ نبی علیہ السلام کی صرف ایک بیٹی تھی، 4 ثابت کرے تو اتنے لاکھ انعام لیں، 3 ثابت کرے تو اتنے لاکھ انعام لیں۔ ہم کہتے ہیں قرآن سے نبی علیہ السلام کی 1 سے زیادہ بیٹیاں، 2 سے زیادہ بیٹیاں ثابت ہیں۔ جمع کا صیغہ عربی زبان میں 3 یا 3 سے زائد کے لیے استعمال ہوتا ہے، 1 کو واحد کہتے ہیں، 2 کو تثنیہ کہتے ہیں، 3 یا 3 سے زیادہ کو جمع کہتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے جب پردے کا حکم دیا تو اس وقت اپنے نبی سے فرمایا یا نبی، اے نبی، کل ازواجک و بناتک، اپنی بیویوں سے کہہ دیجیے اور اپنی بیٹیوں سے کہہ دیجیے۔ بناتک بنتن کی جمع ہے، ہلکی پھلکی عربی زبان، اردو زبان کی جاننے والا سمجھ سکتا ہے کہ بنتن ایک بیٹی کو کہتی ہیں اور بناتن زیادہ بیٹیوں کو کہا جاتا ہے، جمع کا یہ صیغہ ہے۔ تو قرآن خود بتا رہا ہے کہ نبی علیہ السلام کی 1 نہیں بلکہ 1 سے زائد، 2 سے بھی زائد بیٹیاں تھیں۔ اور احادیث صحیحہ کی طرف جب ہم دیکھیں تو نبی علیہ السلام کی 4 بیٹیاں تھیں، سیدہ زینب سب سے بڑی، پھر جناب رقیہ، اور پھر حضرت ام کلثوم، اور پھر سب سے چھوٹی سیدہ فاطمہ الزہرا۔